آل عمران صورت میں آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، علماء کرام اس حوالے سے فرماتے ہیں، اس کے شان نزول کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ چوتھے پارے میں کچھ سورہ آل عمران کی 2 آیات ہیں 96 اور 97 کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہے، ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، یعنی مسجد اقصی ہے، اور بیت المقدس چونکہ کعبے سے افضل ہے لہذا ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہوا۔ اپنے اس دعوے پر ان غیر مسلموں نے چند دلائل دیے۔ مثلا ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا اور کعبہ شریف کی تعمیر بعد میں ہوئی، اس لیے افضل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بیت المقدس افضل ہے چونکہ وہ پہلے بنا۔ اسی طرح بیت المقدس انبیاء کرام کا بھی قبلہ رہا ہے، لہذا بیت المقدس کعبے سے افضل ہے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ جو مکے میں ہے وہ برکت والا ہے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی ان آیات کی تفسیر میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے سارے انسانوں، یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلا اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کی دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہے جو مکے میں ہے، جو وہاں حاضری دیتے ہیں مکے میں۔ اگر یہ آیات مبارکہ ان کے ذہن میں ہوں کہ اللہ پاک اس شہر مکہ کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے، اس کعبے کا ذکر اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے، یہودیوں نے جو اعتراضات کیے اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن میں دیا، تو اللہ نے مجھے اس مکے میں آنے کی سعادت بخشی کہ میں مکے میں حاضر ہوں۔ تو یہ آیات ذہن میں رکھتے ہوئے جب مکے میں حاضری ہوگی تو انشاءاللہ اس کا الگ ہی سرور ہوگا۔ بیت المقدس جو ملک شام میں ہے، موجودہ فلسطین میں، وہ درجے میں کعبے کے بعد ہے اور فضیلت میں بھی کعبہ شریف کے بعد ہے۔ کعبہ شریف بڑی برکت والا گھر ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت اور ان کا رہنما ہے۔ کعبہ تعمیر ابراہیمی ہے، کعبہ معظمہ کے پاس مقام ابراہیم پتھر موجود ہے، مزید اس جیسی ہزاروں قدرت کی نشانیاں جو کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد حدود حرم میں موجود ہیں۔ غرض کہ جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہیں، ایسے ہی ان کا کعبہ بھی بے مثال ہے۔ اے مسلمانوں، تم غیر مسلموں کی باتیں نہ سنو، تم کعبے کے حج کے لیے تیار ہو، جو طاقت رکھتا وہ ضرور کعبے کا حج کرے۔ خیال رکھو اگر تم باوجود طاقت حج کو نہ گئے یا حج کا انکار کر کے کافر بن گئے تو تم سے تو کیا اللہ پاک سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ کعبہ شریف کی آبادی اور وہاں کا حج تم پر موقوف نہیں ہے، وہاں ہمیشہ رونق لگی رہے گی، وہاں ہر سال حج کرنے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کوئی جائے نہ جائے وہاں دنیا جائے گی۔ اب پہلے ہر سال تعداد جیسے آخری حج کا تقریباً 9 لاکھ کے قریب تھی، اس دفعہ حج ہو رہا ہے جو 30 لاکھ سے زیادہ ہوگا، اب اگلا حج ہوگا جو اس سے بھی زیادہ ہوں گے، تو کوئی جائے نہ جائے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہاں حج کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ان آیات میں اللہ نے کعبہ شریف کی 6 خصوصیات ذکر فرمائی ہیں کہ کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے، کعبہ شریف برکت والا ہے، کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے، کعبہ شریف میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، کعبہ شریف مقام امن ہے، کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کی پہلی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ وہ حصہ جہاں کعبہ ہے کہ جب زمین نہیں بنی تھی اس سے پہلے 2000 سال پہلے وہ حصہ بنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح موجود تھا، یہاں 2 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا،
اس ٹیلے سے زمین پھر پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ زمین پر پہلا گھر ہونا تو بہت بات کی بات ہے، کعبہ شریف تو پوری زمین کی اصل ہے، زمین کا حصہ ہی پہلے بنا جہاں کعبہ ہے، کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ یہ ہے کعبہ شریف کی شان اولیت۔ ایک بار امام زین العابدین حتیم کعبہ میں تشریف فرماتے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی عالی جان کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا اور کیسے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو یہ لگا کہ شاید ہماری بات سے اللہ پاک ناراض ہو گیا، چنانچہ اب فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھا لیے، عاجزی کی، روئے اور 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی ہے یہ بات کر کے۔ آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے، اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اور اسی سائز کا ایک گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم فرمایا جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح تم اس کا طواف کرو، یعنی کعبہ شریف کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی۔ یہ پیمائش میں بیت المعمور کے برابر تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کیا کرتے تھے۔ ان روایات سے معلوم ہو کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین کا وہ ٹکڑا پیدا کیا جا چکا تھا جہاں آج کعبہ شریف ہے، اور انسان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی تھی اور فرشتے اس کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ شریف کی شان اولیت۔ کعبہ شریف کی دوسری اور تیسری خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبہ شریف انسان، جنات بلکہ فرشتوں کا بھی قبلہ ہے، اس لیے اسے عالمین یعنی تمام جہانوں کی ہدایت فرمایا گیا، اور یہ انسانوں کو جنت کی ہدایت دیتا ہے، اس لیے ہدن یعنی ہدایت دینے والا فرمایا گیا۔ منقول ہے کہ کعبہ شریف روز قیامت پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جب قیامت آئے گی تو کعبہ دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے اور اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا تو جنہوں نے طواف کیا ہوگا کعبے کا یا حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی کعبے کے ساتھ ہی لٹک کے جنت کے اندر چلے جائیں، کعبہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے۔ کعبہ شریف کا جب طواف کر رہے ہوں تو اللہ والے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا انداز یہ ہے جب رش میں بندہ پھنسا ہوتا ہے، دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی مطاف بھی فل ہے اور اوپر سے بلڈنگیں جو ہیں وہ بھی فل ہیں، بالکل فل پیک ہوتا ہے، یہ کنڈیشن ہے موجودہ، بہت زیادہ رش ہے۔ تو اس وقت یہ تصور ہونا چاہیے، ایک تو دعائیں مانگ رہے ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہوں، یہ تصور ہو کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، جو آگے بڑھ رہے ہیں نا طواف کے چکر آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تصور کرے جنت میں جا رہے ہیں، مخلوق ایسی جنت میں جائے گی، دھکے لگ رہے ہوں گے، کندھوں سے کندھے ٹچ ہوں گے، پھنسے ہوں گے، جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، تو وہی تصور رکھیں کہ میں جنت کی طرف بڑھ رہا ہوں، ادھر سے دھکا لگ رہا ہے، ادھر سے دھکا لگ رہا ہے، پیچھے سے دھکا لگ رہا ہے۔ کئی لوگ تو وہاں لڑ پڑتے ہیں دھکوں سے، ادھر کیوں دھکا لگ رہا ہے، ادھر سے کیوں لگا، تو وہ غصے میں آ کے بس اسی غصے میں عبادت کے ذوق اور لذت ہی بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہاں یہ تصور دھکے لگے ہیں تو ان دھکوں کو انجوائے کریں
کہ جنت میں بھی دھکے لگ رہے ہوں گے اور ہر دھکا جنت کے قریب کر رہا ہوگا. ادھر سے کسی نے کندھا مارا، ادھر سے مارا، پیچھے سے دھکا لگا. تو جنت کے تصور کرتے ہوئے کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہیے. پھر انشاءاللہ ان دھکوں کا مزہ آئے گا، ان تکلیفوں کا مزہ آئے گا جب ہم اس تصور میں طواف کریں گے. تو اس آیت کریمہ میں کعبہ شریف کی خصوصیت یہ بھی بیان ہوئی کہ کعبہ شریف مبارک ہے، برکت والا مقام ہے. یعنی کعبہ شریف کو بہت ساری برکات حاصل ہیں. ان میں ایک اہم برکت یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی برکت سے شفا ملتی ہے. علماء فرماتے ہیں اہل مکہ کا سال ہر سال تک یہ دستور رہا کہ کوئی بچہ پیدائشی گونگا ہوتا اسے کعبہ شریف میں لاتے اور کعبہ شریف کے دروازے کی چابی اس کے منہ میں رکھتے، جس کی برکت سے وہ بچہ بولنے لگتا تھا. گونگا بچہ بولنے لگ جاتا تھا. یہ کعبے کی برکات. اور آج بھی وہاں جو پرندے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، کوئی پرندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ہوائے کعبہ میں آتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی اس کعبے کی اس فضا میں شفا اللہ نے رکھی ہے. اس لیے وہاں جا کے تو پھر وہی سارے تصورات ہونے چاہیے. یہ ساری پہلے سے معلومات جب ہوتی ہے نا کعبے کے بارے میں، مکے کے بارے میں، تو پھر بندہ وہاں سارے معاملات اس تصور میں انجوائے کرتا ہے کہ میں اس شہر میں آ گیا ہوں، اس مکے میں آ گیا ہوں جس کے یہ فضائل ہیں، میں اس کعبے کے سامنے ہوں جس کے یہ فضائل ہیں. ورنہ جن کو لوگوں کو یہ ساری معلومات نہیں ہوتی، کعبے کی عظمت و شان کا علم نہیں ہوتا، تو اس کی وہ کیفیت نہیں بن پاتی. کعبہ سامنے ہوتا ہے تو بھی وہ کعبے کی بجائے عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دنیا بھر کی عورتیں ہر رنگ و نسل کی، ہر ملک کی آئی ہوتی ہیں، ان کی نظریں بے ادھر جمی ہوتی ہیں. جو سمجھتے ہیں کعبے کی اہمیت کی یا ان فضاؤں کو سمجھتے ہیں کہ یہاں کی ہوا بھی ایسی ہے کہ پرندے شفا کے لیے یہاں آتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.